کیا ہوا ہے کہ عام انسان نے اتنا کامل اسٹڈی نہیں کیا ہوا. آپ غور فرمائیے, مرجع کی تقلید کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے. مجتہد کی تقلید کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے. مجتہد کوئی حکم اپنی جیب سے اگر نکال کر دے اور کہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ خیال ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مجتہد کہتا یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ قرآن نے کیا کہا, 14 کے فرمان نے کیا کہا. بس اس کا خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. آپ نے غور فرمایا کہ اس لیے اب جبکہ یہ معاملہ ہے تو اب ایک انسان اگر ایک اجتماع کے ساتھ, ایک پوری ٹیم کے ساتھ, کاٹھی کے ساتھ دین کا کتنا کام ہم کر سکتے ہیں, ہم اتنا کر سکتے ہیں, اتنا کر رہے ہیں, بسم اللہ آگے بڑھے. اب وہ جب کام کر رہے ہیں تو ایک مرحلہ ہی آئے گا, مثلا انقلاب اسلامی کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے, اور الٹیمیٹلی جو زمانے کے امام کا انقلاب ہے اس کے حوالے سے, کہ اس کے بعد کیا سب ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لیں گے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے بسم اللہ آپ انقلاب لے کر آئیے, ہم آپ کا منہ دیکھتے ہیں؟ کیسا ہوگا؟ اگر اتنے شرفا ہوتے تو پیغمبر اکرم کے راہ میں کانٹے کیوں بچھائے جاتے؟ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر کو پتھر کیوں مارے جاتے؟ اگر ایسا ہوتا تو کوفے میں عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت کیوں لگتی مولا کے سر کے اوپر؟ ایسا ہوتا تو کربلا کا واقعہ کیوں پیش آتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے مقابلے پر پروردگار فرماتا ہے یہ جو ہم نے لوہا نازل کیا ہے اس کے فائدے اور بھی بہت سے ہیں. فیہ بأس شدید ومنافع للناس, اس کے اندر جنگ کا سامان بھی ہم نے رکھ دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ تمام اوزار بھی بنائے جا سکتے ہیں, وہ تمام انسٹرومنٹس, وہ تمام ایمونیشن وہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے. استعمال اگر امام کے ہاتھ میں ہے تو وہ بالکل درست ہوگا, اور اگر خاطی انسان کے ہاتھ میں ہے تو خطا ہی خطا ہوگی. پھر وہ بات درست ہوگی جو ملائکہ نے کہی تھی کہ یہ زمین کے اندر خون ریزی کرے گا, فساد برپا کرے گا. لیکن اگر یہی تلوار امام معصوم کے ہاتھ میں ہو تو وہ تلوار بھی معصوم ہے, اور اگر وہ کسی گنہگار کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ تلوار بھی گنہگار ہے. اسی لیے اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ گائیڈنس, میزان کی گائیڈنس, امام معصوم کی گائیڈنس, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر اس سے ہٹ کر اس کا استعمال کہ وہ فسادی فساد ہے جو پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آ ہی رہا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں لاکھوں انسان کاٹ دیے جاتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں. عنوان ہوتا ہے کہ ہم عدل کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, مگر ظلم ہی ظلم ہوتا ہے. سوائے ظلم کے اور اسے کسی اور چیز سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر خدا فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, مقصد یہ تھا کہ لوگ عدل و انصاف کے لیے میچور ہو جائیں, میزان کو دیکھتے ہوئے اور اس کی روشنی میں, اس کی گائیڈنس میں پھر وہ قسط و عدل کے نظام کے نفاذ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہے کو نازل کیا. فیہ بأس شدید, اس کے اندر باس شدید ہے, جنگ کا سامان بھی ہے, قوت بھی اس کے اندر ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. آپ انڈسٹری میں دیکھیں تو آئرن کا کنٹریبیوشن کم نہیں ہے, بہت کنٹریبیوشن ہے. آپ اگر ایگریکلچر کے اندر دیکھیں تو ایگریکلچر کے اندر بھی لوہے کا رول اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. گھر بنانا ہے تو لوہا اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے, کوئی کام کرنا ہے تو اس کے اندر لوہا استعمال ہو رہا ہے. کتنی چیزوں کے اندر, مینوفیکچرنگ کے اندر تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ ایکسپوز کرنا چاہے. علم پروردگار میں سب کچھ ہے. خدا چاہتا یہ ہے کہ سامنے آ جائے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے, وہ جو بے نیاز ہے, وہ جو غنی حمید ہے, وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو اور اس کے رسولوں کی مدد کرنا چاہتے ہو بالغیب, جبکہ تم نے ان آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا, آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکو گے. اسی لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب بھی ہدایت اس وقت کرے گی جب غیب پر ایمان ہے, ورنہ تو پہلے ان معاملات کو حل کرو, ورنہ بیکار ہے. کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں, پہلے اس مسئلے کو حل کرو کیا غیب کے اوپر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے. اگر ہے اب اس کے بعد آگے بڑھو. پروردگار یہاں پر بھی یہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, خدا دیکھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے, ایکسپوز کرنا چاہتا ہے مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب, کہ بالغیب اللہ اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے, کون آگے بڑھتا ہے, کون اسٹیپ لیتا ہے, کون اپنے کام کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, جان لو اللہ قوت والا بھی ہے, زبردست بھی ہے, اسے شکست نہیں دی جا سکتی. تم اگر آگے بڑھ کر مدد نہیں کرو گے, ایسا نہیں کہ خدا کا کام رک جائے گا, وہ تو چلتا رہے گا. تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے, تم اس آنر سے محروم ہو جاؤ گے. یعنی اگر کوئی کہے کہ مثلا میں تو کچھ نہیں کروں گا, امام کو ظہور کرنا ہے تو کرے, نہ کرنا ہے تو نہ کرے, نہ کریں آپ کچھ نہ کریں, وہ تو ظہور ہونا ہے, وہ تو ہو کر رہے گا.
بس شرمندگی ہمیں رہ جائے گی کہ ہم کچھ نہ کر سکے، ورنہ پروردگار عالم ان اللہ قوی عزیز ہے، یقیناً اللہ قوی بھی ہے، اللہ عزیز بھی۔ یہ 25ویں آیت، یہ 25ویں آیت جو کہہ سکتے ہیں کہ اس سورے کا کلائمیکس ہے۔ اس کے بعد 26ویں آیت میں پروردگار عالم، میرے پاس 5 منٹ یا تقریباً 7-8 منٹ باقی ہیں، میں تیزی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اب جبکہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، تو اس کے بعد کچھ رسولوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا، خدا کرتا ہے، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا صرف عنوان کی حد تک جانا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن عنوان نوح علیہ السلام کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی۔ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے یقیناً نوح کو بھی بھیجا اور ابراہیم کو بھی بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی نسل میں، ان کی لائن میں، ان کی بلڈ لائن کے اندر ہم نے نبوت کو رکھ دیا، والکتابہ، اور کتاب کو بھی رکھ دیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار عالم ڈائنسٹی پہ بلیو کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کیا کر دیا، ایک ہی نسل کے اندر سب کچھ رکھ دیا؟ نہیں، یہ عہدہ الہی ہے۔ جو عہدہ الہی ہے اس میں خدا کی مرضی چلے گی، بندوں کی مرضی نہیں چلے گی۔ پروردگار کی مرضی ہے کہ نوح اور ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا جائے، تو آپ کو اور مجھے اعتراض کا حق نہیں ہے، اور خدا اگر فیصلہ کرے کہ محمد مصطفیٰ کی نسل میں امامت رکھنی ہے تو کسی اور کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ یعنی واقعاً بعض علماء کا استدلال اس میں بہت خوب ہے کہ آپ اگر غور فرمائیے، یہاں پر کہا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ان کی نسل کے اندر نبوت کو رکھ دیا گیا، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک عہدہ چلا، عہدہ نبوت، اور دوسرا عہدہ کون سا چلا کہ جو سورہ مبارکہ بقر کے اندر ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا امتحان لیا ان کے پروردگار نے، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس امامہ، اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عہدے کے بارے میں، اس عہدہ امامت کے بارے میں سوال کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی جائے گا؟ اور پروردگار کا اعلان کیا تھا کہ معیار یہ کہ لا ینال عہد الظالمین، جائے گا، ظالموں تک نہیں جائے گا۔ تو نسل ابراہیم کے اندر دو عہدے چلے، ایک عہدہ نبوت اور ایک عہدہ امامت۔ پیغمبر اکرم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، جو قرآن مجید کے اندر آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بس وہ اللہ کا نبی ہے، انبیاء کا خاتم ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کا رسول ہے، انبیاء کا خاتم ہے۔ دو عہدے چلے، یعنی نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے پیغمبر اکرم پر، دو عہدے چلے، ایک عہدہ عہدہ نبوت نسل ابراہیم میں، اور دوسرا عہدہ عہدہ امامت نسل ابراہیم میں۔ نسل ابراہیم میں پیغمبر اکرم پر آ کر نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا، اسی لیے ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کو پورے قرآن کے اندر ختم امامت کی کوئی آیت نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، امامت باقی ہے، کب تک؟ جب تک وہ خاتم الائمہ، خاتم الوصیین، وہ آخری امام ظاہر نہ ہو جائے جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے۔ غور فرمایا آپ نے برادران عزیز کہ ختم نبوت کی آیت آپ کو ملے گی، ختم امامت کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب عہدہ امامت ہے تو پیغمبر اکرم میں تو دونوں عہدے جمع ہیں، نبوت بھی اور امامت بھی۔ نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ائمہ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں 12 امام تو ہمیشہ ہماری مراد ہوتی ہے پیغمبر کے بعد 12 امام، ورنہ ختمی مرتبت تو یقیناً اس عہدے کے اوپر فائز تھے اور اس کے سردار وہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ جب پروردگار عہدہ امامت کی عطا کا اعلان کرتا ہے، اس سے پہلے بھی امتحان کی بات کرتا ہے۔ اگر مرتبہ بڑا ہے تو پھر اس کے بعد امتحان بھی بڑا ہے، مصیبتیں بھی زیادہ ہیں، آزمائشیں بھی زیادہ ہیں۔ کل ہم پہنچے تھے جناب علی اصغر کے تذکرے تک کہ امام مظلوم نے اپنی وصیتوں کے اندر یہ تذکرہ کیا، مگر سوچئے کہ جب حسین مظلوم وصیت کے اندر اپنے شیعوں کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے علی اصغر جب ہاتھ میں تھا امام مظلوم کے، اس وقت حسین ابن علی کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ وہ 6 ماہ کا بچہ ہے اور ہاتھوں پر بلند ہے،
اور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ اے فوج اشقیہ، اگر تمہیں شک ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں نے اسے جلتی ریتی پر لٹا دیا، خود آ کر اسے پانی پلا دو۔ مگر پھر بھی کوئی نہیں آتا، منہ پھیر پھیر کر رونے تو لگے مگر کوئی پانی لے کر نہیں آیا۔ اس کے بعد امام مظلوم اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا، تم خود حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر اپنا رخ کرتے ہیں فوج اشقیہ کی طرف اور اپنی سوکھی ہوئی زبان پر، اپنی سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کرتے ہیں۔ پانی تو پھر بھی نہیں آیا مگر 6 شعبہ تیر رہا کیا گیا، اور ہرملہ کا وہ تیر چلا، فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ اور اب امام حسین خیمے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہیں، رباب کو کیسے بتائیں۔ یہ کہہ کر چلے تھے کہ شاید میں اسے پانی پلا کر لے کر آؤں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، رضن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب در خیمہ پر پہنچتے ہیں تو ایک جملہ جناب سکینہ کا ہے، ایک جملہ جناب رباب کا ہے۔ سکینہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت خاموش ہو گیا، یقیناً پانی پی کر آیا ہے۔ سکینہ کہتی ہے کہ بابا مجھے معلوم تھا آپ اصغر سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے کم پیار کرتے ہیں۔ آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے سکینہ، حسین تجھے کیسے بتائیں، تیرے بابا تجھے کیسے بتائیں، اصغر پانی سے سیراب نہیں ہوا ہے، خون سے سیراب ہوا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو جناب رباب نے کہا، جناب رباب کا جملہ کیا تھا کہ یا بنیا مثلک ینہر، اے بیٹا کیا تیرے سن و سال کے بچے، تیری عمر کے بچے، کیا یہاں ایسے جانور بھی ہیں کہ جنہیں اس عمر کے اندر ذبح کر دیا جاتا ہے؟ اس کا دل کیسے چلا کہ تیری طرف یہ 6 شعبہ تیر رہا کیا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما۔ آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وعلى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز،
وقاران محترم، سورہ مبارکہ حدید کے اختتام کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو تقاریر باقی ہیں اس میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اختتام تک دیکھ پائیں گے، مطالعہ کر پائیں گے۔ آیت نمبر 20 جس کی کل تلاوت کی گئی، پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے علمو، جان لو اس بات کو بہت اچھی طرح سے، اس لیے کہ بنیادی مسئلہ حب دنیا کا ہے۔ دنیا کی محبت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، سخت ہے، کہ انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے تمام جتنے بھی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آیا کہ حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ ہر خطا، ہر گناہ، اس کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ تو پروردگار عالم اس آیت کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے علمو، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، و زینت، زینت ہے، تجمل پرستی ہے، فیشن ہے، و تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد کی کثرت جتانا۔ اس پر ہماری بات کل ہو چکی۔ کمثل غیث، اور اس کی مثال بارش کی مثال ہے کہ جب وہ برستی ہے اور اس کے بعد پھر فصل اگنے لگتی ہے تو یہ چیز کسان کو، جو فارمر ہے، اسے بہت زیادہ خوش کرنے والی ہوتی ہے، بہت تعجب میں ڈالنے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ اسے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خوشگوار حیرت اسے اس وقت ہو رہی ہوتی ہے۔ عجب الکفار نباتہ، اس کی جو نبات ہے، اس کا اگنا جو ہے وہ اسے ایک خوشگوار حیرت میں ڈالتا ہے کہ واہ، کیا یہ لہلہاتی ہوئی فصل ہے۔ ثم یہیج، مگر اس کے بعد کیا وہ ہریالی ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہریالی خشکی کی طرف آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہی فصل جو سبزی مائل تھی، جو سبز تھی، وہی ساری کی ساری خشک ہونے لگتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل، اور اس کا فتراہ مصفرن، کہ اس کے بعد تمہیں اسے زرد دیکھنا پڑتا ہے، وہ پیل کلر کی ہو جاتی ہے، یلوش ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، اس کے بعد وہی بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے، چاف بن جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ کہ یہ انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جس کے اندر ابتدا میں احساس ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور یہ ہمیشہ ایور گرین رہے گا۔ ایور گرین کچھ بھی نہیں رہنے والا اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے ڈھلنا ہے، اسے ڈکلائن کی طرف آنا ہے، اسے زوال کی طرف آنا ہے۔ یہ پروردگار عالم اس کی مثال اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ، پھر آخرت کے اندر کیا ہے کہ نتیجے کے طور پر جو کچھ بھی تم نے دنیا میں کرنا ہے، اس کے بعد جو اینڈ رزلٹ ہے وہ آخرت میں اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، یا عذاب شدید ہے، اور یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کی طرف سے رضا ہے۔ یا تو عذاب شدید ہے، یا خدا کی مغفرت ہے، اور یا پھر اللہ کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہاں تک ہماری بات کل ہو چکی۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے پروردگار، پھر یہ جذبات جو تو نے ہمارے اندر رکھے ہیں، یعنی آگے بڑھنے کا، ایکٹیو رہنے کا، پرو ایکٹیو ہونے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینے کی خواہش، یہ جو ایک جذبہ ہمارے اندر رکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو بالکل ختم کر دیں؟ کیا اس کی صرف نیگیٹو ہی ایفیکٹس ہیں یا نہیں؟ اس کے کچھ مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے کچھ پازیٹیو ٹینڈنسیز بھی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیگیٹو ہی نیگیٹو ہے، نہیں، یہ پازیٹیو بھی ہے، مگر اگر تم اسے صحیح ڈائریکشن میں لے جاؤ، صحیح سمت میں لے جاؤ۔ وہ صحیح سمت کیا ہے، وہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، مقابلہ کرنا برا نہیں ہے، مگر مقابلہ کس ڈائریکشن میں ہو رہا ہے؟ جو کمپٹیشن ہو رہا ہے، کانٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ جتنا بھی آپس میں مسابقت ہو رہی ہے، یہ کس حوالے سے ہونی چاہیے، کس چیز کا مقابلہ ہونا چاہیے؟ پروردگار فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ دیکھو، یہ بھی تو مقابلہ کرنے والا معاملہ ہے، اس میں مقابلہ کرو کہ تمہارے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں کون کتنا آگے بڑھ چڑھ کر پوائنٹس اسکور کرتا ہے، جنت کو حاصل کرنے میں کون کتنے پوائنٹس اسکور کرتا ہے۔ کہ یہ بھی تو کر کے دیکھو، یہ بھی تو مقابلہ کرو۔ یہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو۔ قربتاً الی اللہ ایک ایسا پازیٹیو، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو کہ جس کے اندر ایک انسان آگے بڑھ رہا ہے اور دوسرے کو پیچھے چھوڑ بھی رہا ہے۔ لیکن جو دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہا ہے اس میں کوئی حسد کا جذبہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ قربتاً الی اللہ ہوا ہی نہیں، وہ تو پھر بیکار ہو گیا۔ یعنی ایک مقابلہ تو بالکل دنیا داری والا ہے کہ اس کا کتنا بینک بیلنس ہے، میرا کتنا ہے، اس کا اگر اتنا ہے تو میرا آگے ہونا چاہیے، اس کے کتنے گھر ہیں، اس کے 2 گھر ہیں تو میرے 3 ہونے چاہیے۔
اگر اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس 6 ہونی چاہیے. ایک تو یہ انداز ہے مقابلہ کرنے کا. یہ وہ مقابلہ ہے کہ جس کو اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی ضرورت بھر اس کو تھوڑا امپروو بھی کر لو, اچھا ہے, تھوڑا سا اگر لگژری بھی اس کے اندر آ جائے لیکن حرام کی حد تک نہ ہو, اسراف کی حد تک نہ ہو, وہ کر لو تم. لیکن ہو گیا, اب اس کے بعد کماتے ہو, کمانے میں بھی اعتراض نہیں, مگر کمانے کے بعد کمانا برائے کمانا, صرف اور صرف اس لیے کہ کماتے جاؤ اور اس کو پائل اپ کرتے چلے جاؤ, کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پھر کیا کرو کہ اس کو چینلائز کرو, لیکن لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم, تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف اور صرف پیسے والوں کے ارد گرد ہی گھومتی رہے, یہ نہ ہو, اس کو چینلائز کرو. جو سورہ حشر کے اندر پروردگار عالم نے ایک مورد کے ذیل میں اس اصول کو بیان کیا کہ یہ نہ ہو کہ آپس ہی کے اندر گردش کر رہی ہے دولت, یہ نہ ہو, اس کو چینلائز کرو. کمانے پر پابندی نہیں ہے, کمانا ایک ہیلدی کام ہے. اگر ایسا ہوتا تو پروردگار عالم, یعنی اگر اسلام کی نظر میں کمانا اتنا برا ہوتا تو پروردگار عالم پھر اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتا نہیں. پروردگار عالم نے کمانے کو کنڈیم نہیں کیا, پروردگار عالم نے غفلت کو کنڈیم کیا ہے. کہ رجال, سورہ نور کی بہت اہم آیت ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, کہ وہ بندے جن کی خدا تعریف کرتا ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو کماتے ہی نہیں ہیں, نہ, وہ کماتے ہیں مگر ان کی کمائی, ان کی خرید و فروخت, ان کا بزنس انہیں ذکر خدا, یاد خدا, نماز کے قیام اور دوسری عبادتوں سے غافل نہیں کرتا. وہ یہ سارے کام کرتے ہیں مگر ان کے یہ کام انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس بات کی مذمت نہیں کرتا کہ تم کماتے کیوں نہیں, کماؤ, کمانا اچھا ہے, بزنس کرنا کا بزنس کرنا بھی اچھا ہے, حلال کے ذریعے سے. الکاسب و حبیب اللہ, اگر کوئی حلال رزق کما رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. پرابلم کس کے اندر ہے؟ پرابلم اس کے اندر ہے کہ تم کمانا برائے کمانا. اسے اگر اپنا اصول بنا لو کہ مجھے کمانا ہے اور بس یہی میرا کام ہے, تو آپ اطمینان رکھیے کہ اگر 10 نسلوں اور جنریشنز کی اگر دولت آپ کے پاس ہے, اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کی 10 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہے, پیٹ تو پھر بھی نہیں بھرے گا, اس کے بعد بھی وہ سیچوریٹڈ نہیں ہوگا, اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی. یہ جو معاملہ ہے کہ انسان کمائے, کمانے کے بعد اس کو چینلائز کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر موجود ہو, یہ امپورٹنٹ ہے. اور جس کے اوپر بار بار اس سورے کے اندر اور قرآن میں بطور مجموعی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم زور دیتا ہے. تو ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جہاں پر انسان دنیا داری میں دنیا ہی کے مقابلوں میں لگا ہوا ہے, ایک وہ مرحلہ ہے جس کے اندر حسد بھی آ جاتا ہے. پھر ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے نا کہ مجھے ملے نہ ملے, اسے نہ ملے, یہ تو اور بھی گڑبڑ ہے, یہ تو اور بھی گڑبڑ ہے. آپ غور فرمائیے گا, ایک کیا ہے کہ نہیں دنیا داری ہی ہے, وہ بھی کما رہا ہے, اس کے اتنے, میرے اتنے اور بڑھ جانے چاہیے. یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, مگر اس سے بھی زیادہ نقصان دہ تو وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر انسان اس حد تک آ جائے کہ میرے مال میں اضافہ ہو یا نہ ہو, اس کے مال میں کمی واقع ہو جائے. میرے گھر بنے یا نہ بنے, اس کے گھر میں آگ لگ جائے. یا مثلا مثال کے طور پر میری اولاد ہو یا نہ ہو, اس کی اولاد قتل ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی انسان کہاں تک جاتا ہے حسد کی وجہ سے, تو پھر بہت گڑبڑ ہے. ایک تو یہ کہ نہیں, یہ والا کمپٹیشن اس انداز سے مت کرو, نہیں یہ مت کرو. پھر کمپٹیشن کس کے اندر کرو؟ کہ کمپٹیشن اس میں کرو. مقابلے کا جذبہ تمہارے اندر رکھا گیا ہے, کہ اس میں مقابلہ کرو. وہ کون سا مقابلہ؟ کہ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کا کمپٹیشن, اپنے رب کی جنت کو حاصل کرنے کا کمپٹیشن. یہ بات بالکل تقریباً اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر بھی آئی ہے, جہاں پروردگار عالم نے سارعوا کا لفظ استعمال کیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. کہ دیکھو جلدی کرو, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دو. کس چیز کے اندر؟ اپنے رب کی مغفرت کے لیے, جنت کے حاصل کرنے کے لیے. کہ اس میں کمپٹیشن کرو, اس میں مزہ ہے. بھائی اس میں کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ کہ اس میں کمپٹیشن ایسے ہوگا کہ بھائی واجب نمازیں تو سب نے پڑھنی ہے. کہا وہ باقی سب تو اللہ کا شکر ہے, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, واجب نمازیں پڑھتے ہیں, میں نماز شب بھی پڑھوں گا. یہ ہے مقابلہ. کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے, الحمدللہ, خدا اس کی بھی قبول کرے. اگر وہاں پہ بھی یہ گالیاں شروع ہو جائیں کہ وہ کیا نماز شب پڑھے گا, وہ تو ریاکار ہے, وہ تو یہ خطا کار ہے, دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, پھر تو بیکار ہو گیا, یہ تو پھر چیپٹر ہی کلوز. اس سے تو دنیا داری والے مقابلے اچھے تھے, وہیں چلے جائیں. لیکن نہیں, ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے واقعاً پازیٹیو کمپٹیشن کرنا ہے, تو پھر کیا ہے؟ ساتھ میں دعا ہے کہ اے پروردگار تو نے اسے اتنی توفیق دی کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے, مالک اس کی نمازوں کو قبول کر, مجھے بھی توفیق دے کہ میں نماز شب بھی پڑھوں, میں آگے بڑھوں, میں نماز غفلہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں, میں نافلہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. پھر اگر ایک سامنے آ جائے, وہ کہے کہ صاحب وہ الحمدللہ زکوٰۃ اور خمس بڑی پابندی کے ساتھ نکالتا ہے, کا کیا کہنا, پروردگار اس کی عبادت قبول کرے, اے مالک مجھے واجب زکوٰۃ اور خمس کے علاوہ صدقہ نکالنے کی بھی توفیق دے.
وہ تو واجب نہیں ہے نا, مالک مجھے اس میں اور آگے بڑھنے کی توفیق دے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انسان کمپٹیشن کر سکتا ہے. کہا وہ ماہ رمضان کے اندر اس نے ایک قرآن ختم کیا, تلاوت کی اس کی, کا کیا کہنا, خدا اس کی اس عبادت کو قبول کرے, مگر اب میں پروردگار سے توفیق چاہتا ہوں کہ مالک مجھے قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ گیا. تیسرا گئے مجھے تفسیر کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. چوتھا گئے مجھے قرآن مجید کے تفسیر کی مجلسیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ایک اور کمپٹیشن کا انداز ہو گیا. یہ اچھی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر دل کے اندر جذبہ, نیت قربتاً اللہ کہ مالک کرنا تو تیرے لیے ہے, لیکن اے پروردگار کتنا اچھا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے میں اس کے آگے یہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ یہ کام کر رہا ہے میں اس کے آگے یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی پرسنل گرومنگ وہ بھی حاصل کر سکتا ہے معنویت کے اعتبار سے, اسپرچولی. اور دوسری بات یہ کہ اسے پروردگار عالم نے انکریج بھی بہت زیادہ کیا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے والے ہیں, سابقو مقابلہ اس میں کرو, یہ ڈائریکشن ہے تمہارے لیے. الا مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں, وجنہ اور جنت حاصل کرنے میں. اچھا مغفرت سے ذہن میں رکھیے گا, مغفرت کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ وہی کہ انسان سمجھے کہ میں گنہگار ہوں تو مجھے مغفرت کی ضرورت ہے. نہیں, اگر انسان گنہگار نہیں بھی ہے تو بھی وہ مغفرت کا محتاج ہے. مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا. جیسے فرض کیجئے یہ ہاتھ کے اوپر یہ ابا ڈال دی ہم نے, تو نتیجہ کیا نکلا, یہ ہاتھ چھپ گیا. تو یہ چھپ گیا تو کیا ہوا کہ آپ فرض کیجئے کہ اگر گناہ تھا تو اس گناہ کو رحمت خدا نے ڈھانپ لیا, چھپا دیا, اور اگر گناہ نہیں تھا تب بھی رحمت پروردگار میں مزید اضافہ ہو جائے تو انسان کے فائدے ہی کے اندر ہے, اس کے نقصان میں تو نہیں ہے. اس لیے مغفرت صرف اور صرف گناہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان گنہگار ہے تو ہی لازماً اس کو استغفار کرنا, نہ, انسان گنہگار ہو نہ ہو استغفار اسے کرتے رہنا چاہیے. معصومین کی زندگی میں جو ہمیں مسلسل استغفار نظر آتا ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے, وہ عظمت پروردگار کے احساس کی وجہ سے ہے, وہ عظمت پروردگار کے احساس کی وجہ سے ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو استغفار نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا اس حوالے سے. تو ایک انسان گنہگار ہے یا نہیں ہے, دونوں صورتوں میں اسے مغفرت کی ضرورت ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جلدی کرو, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دو, مقابلہ کرو اس کے اندر, اس میں لیٹ مت کرو, ورنہ شیطان اس میں تمہیں ڈیلے کروائے گا. بعد میں کر لینا, بڈھے ہو جائیں گے اس کے بعد کر لینا, لیٹ کر لینا, نہ, وہ تو پھر وہی آرزویں ہیں کہ جو تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھیں گی, جو پچھلی آیتوں میں بات آ چکی ہے, وہ مت کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, جلدی کرو, اس کے اندر جلدی کرو, اس کے اندر آگے بڑھ جاؤ, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دو. اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرو, پازیٹو مقابلہ کرو قربتاً الی اللہ کے جذبے کے تحت. وہ جنت ارضھا کارض السماء والارض, وہ جنت کی جس کی وسعت, جس کا ایریا جس طرح سے آسمان اور زمین کا کتنا ہے کا اندازہ نہیں ہو پاتا, بالکل اسی طرح سے جنت کی وسعتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس زمین کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو پھر 10 پرابلمز ہیں, 10 مسئلے ہیں, مشکل ہیں. ٹریفک جام ہو گیا تو کیا کریں گے, پیٹرول نہیں ہے تو کیا کریں گے, گاڑی نہیں ہے تو کیا کریں گے, کوئی رائڈ دینے والا ہے یا نہیں ہے, 10 مسئلے ہیں. میٹرو چلے گی تو اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, چل گئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں حل ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ساری مشکلات لگی ہوئی ہیں. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے, یعنی ایک آدمی کہے کہ ٹھیک ہے اقتدار تو بہت بڑا ہوگا, پروردگار جنت کے اندر مثلا بہت بڑا ایریا ہم کو دے دے گا, مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی گاڑی واڑی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, نہ, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو مقربین ہیں وہ تو اسی زمین کے اندر رہتے ہوئے, زمین پر رہتے ہوئے طی الارض کی منزل پر فائز ہیں کہ جہاں پر زمین سمٹ جایا کرتی ہے تو وہاں پروردگار عالم جسے جنت دے گا تو جنت میں موومنٹ کے لیے اسے کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا. کہ ارض السماء والارض, وہ جنت کہ جس کی وسعتوں کا تم کیا اندازہ کرو گے, جیسے آسمان اور زمین, جس طرح سے اس کی وسعت فوراً اس قابل نہیں ہے کہ تم اندازہ کر سکو, بالکل اسی طریقے سے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, یہ جنت کس کے لیے تیار رکھی گئی ہے, یہ جنت رکھی گئی ہے اس کے لیے, بالکل ریڈی ہے, مگر کس کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. وہی بات جو اس سورہ کا مرکزی موضوع ہے, ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ, جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. اب یہاں پر کہ وہ جنت ریڈی ہے, وہ جنت بالکل تیار ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پروردگار عالم اس کی کنسٹرکشن شروع کرے گا, ایسا کوئی معاملہ نہیں, جنت بالکل ریڈی ہے. یہ آیت اور وہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ اس بات کے اوپر دلیل کے طور پر مفسرین نے پیش کی ہے. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور روایت جو ہے, میں فقط اس کی طرف اشارہ کر دوں
کہ جنت جو ہے وہ بالکل ڈیزرٹ کی طرح ہے، بالکل ریگستان ہے، وہ صحرا ہے. جنت بولتے باغ کو ہیں، تو وہ ریگستان کی طرح کیسے ہو گیا، صحرا کی طرح کیسے ہو جائے گی؟ کہا کہ نہیں، جنت ہے، پلاٹ آپ کو مل چکا ہے، کو پھر کیا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس کو بلڈ آپ نے خود کرنا ہے. کہ بلڈ ہم کو خود کرنا ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں جا نہیں سکتے کہ مزدوری کرا کہ نہیں، یہیں پر رہ کر. اسی لیے جو بعض روایتوں کے اندر یہ آیا معراج کے حوالے سے کہ پیغمبر اکرم ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم نے دیکھا معراج کے موقع پر جنت میں کہ فرشتے جو کام کر رہے ہیں تو اچانک کام کرتے کرتے رک گئے. تو اب میں اپنے الفاظ میں اگر پوچھوں کہ مثلا کہ ہڑتال پہ چلے گئے، کہ نوکری کا کوئی پرابلم ہو گیا، کہ تنخواہ کا کوئی ایشو آ گیا، کہ پروٹیسٹ کرنے لگے، نہیں، ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. کیا تھک گئے، کھانے وانے کے لنچ بریک پہ چلے گئے، ایسا بھی کچھ نہیں تھا. تو پیغمبر نے سوال کیا کہ اے جبریل کیا ہوا، یہ لوگ کام کر رہے تھے، یہ کیوں سسپینڈ ہو گیا سارا کام؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہاں پر جو کچھ بھی بناتے ہیں اس کا را مٹیریل دنیا سے آتا ہے، اس کا جو بھی خام مال ہے وہ دنیا سے آتا ہے. کیا مطلب یہ ہے آپ کی امت والے اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ را مٹیریل کی صورت میں یہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے، وہ محل بننے لگتا ہے، نہر بننے لگتی ہے، باغ بننے لگتا ہے. اور اگر وہاں سے وہ لوگ بھیجنا بند کر دیں تو پھر یہ لوگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. تو واقعاً اگر فرشتوں کی نوکری حلال کرنی ہے تو را مٹیریل یہیں سے بھیجنا پڑے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں پر پروردگار نے کہا یہ تیار ہے جنت بالکل ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. وہاں سورہ آل عمران کے اندر خدا نے کہا اعدت للمتقین، کہ یہ جنت تیار ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. تقریباً بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ ایمان ہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر تقویٰ کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. ایمان کے بعد اگر تقویٰ نہ ہو تو پھر تو وہ تو 2 نمبر ایمان ہے کہ جس کو خدا نے کنڈیم کیا ہے. نہیں، یہ جینون ایمان جو ہے اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی تقویٰ کی فصل تو تیار ہوگی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ بھی یاد رکھو بھئی یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے. یعنی تم سے مانگا وہی گیا ہے کہ تم کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، مگر اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی انسان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی وجہ سے اسے دائمی جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فار ایور وہاں پر اس کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے. کہ یہ بالآخر پروردگار کا فضل ہے، یہ خدا کی عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے. مگر خدا کا عطا کرنا کا وہ حکیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. وہ بندوں کی محنت کو بھی دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بندوں کی محنت کے مطابق جو ہونا چاہیے وہ تو ان کو مل ہی جائے گا، مگر اس سے بہت بہتر ملے گا، بہت بہتر اور بہت زیادہ انہیں عطا کیا جائے گا. اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً اللہ صاحب فضل عظیم ہے، فضل عظیم کرنے والا ہے. جو بار بار یہ بات آئی بھی کہ خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ جو پہلا تعلق ہے وہ محبت والا ہے، وہ تو عطا کرے گا. ایک انسان اگر ایک اسٹیپ آگے لے لے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے اسے مایوس نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا اسے پلٹا دیا جائے، اسے اور دیا جائے گا اور دیا جائے گا. اب اگلی آیت جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں کی ایک بہت اہم قسم کی طرف متوجہ کرتا ہے. یعنی ایک انسان کا مالک ٹھیک ہے، اس قسم کے کمپٹیشن نہیں کرنے ہیں. کون سا مقابلہ کرنا ہے؟ کہ یہ والا کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ والا کرنا ہے. پھر اب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بالکل ایک پازیٹیو ہیلدی کمپٹیشن کے انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں. اب کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی، اب کوئی پریشانی تو نہیں آئے گی؟ کہا نہیں پریشانی تو آئے گی. کہ مالک مقابلہ وہی والا کریں گے جو بول رہا ہے اسی قسم کا. یعنی وہ تو بالکل نالائق ہیں، وہ لوگ دنیا دار ہیں، مٹیریلسٹک ہیں، ورلڈلی افیئرز میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مصیبت آئیں گی، ہم پر تو نہیں آئے گی. کہا نہیں مصیبت تم پر بھی آئے گی، ورنہ تو دنیا میں بھیجنے کا پرپز ہی ختم ہو جائے گا. کہ دنیا میں ان مصیبتوں کے درمیان رہتے ہوئے تم ریئیکٹ کیسے کرتے ہو. وہ کمپٹیشن سارا جو ہوگا اس کے لیے ایک انوائرمنٹ جو ہم ڈیولپ کریں گے وہ تو ہم نے کرنا ہے. اس دنیا میں تمہارا امتحان تو ہوتا رہے گا، امتحان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ کیا وہ جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت آپ نے بار بار سنی کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو ہے نا انسان اپنے خود پیر پر کلاڑی مار لے، خود اپنی طرف سے اپنا کچھ برا کر لے. نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس نے اپنا کچھ برا نہیں کیا، کچھ گڑبڑ نہیں کی، بالکل متقی، پرہیزگار، پائس، رائچس، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل جیسے خدا کہہ رہا ہے اسی طریقے سے کر رہا ہے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے؟ ائمہ سے بڑھ کر کوئی کر سکتا ہے؟ کہ اس کے بعد امتحان ہوگا؟ بالکل امتحان ہوگا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
خوف کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا, بھوک کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا, مال میں کمی کے ذریعے سے, قحط کے ذریعے سے, وغیرہ وغیرہ. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو, بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, آئے گی مصیبت, تو ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ مالک ہم تیرے لیے ہیں, تیری طرف ہمیں پلٹنا ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف, یہ مقدمتاً یہ آیت ہم نے گزارش کی, اب آئیے سورہ حدید کی اس آیت کی طرف. پروردگار عالم فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض, یعنی اسی مصیبت کو اس طرح سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے, جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے اپنے نفسوں کے اندر, اپنے وجود کے اندر, وہ نہیں آتی مگر یہ کہ پروردگار عالم نے اسے پہلے سے ایک کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے, لوح محفوظ میں وہ چیز محفوظ ہوتی ہے. پروردگار عالم نے طے کیا ہوا ہے کہ مثلا اس بندے کو یہ مشکلات تو فیس کرنی ہے, تو پھر کرنی ہے. ان میں سے کچھ مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو کنڈیشنل ہوتی ہیں. جو کنڈیشنل ہے, دعا کی, صدقہ دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں نے دعا کر دی, مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے, مسئلہ حل ہوگا. کیا مطلب کہ یہ مصیبت نہیں, کوئی دوسری مصیبت. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مثلا اگر مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا مطلب کیا, مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے امتحان نہیں ہوگا, کسی اور طرح سے امتحان ہوگا. دعا کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. ہم نے کئی مرتبہ گزارش کی, علماء کرام تشریف فرمائے, آپ پوچھ لیجئے گا کہ بنیادی طور پر تو اس دنیا کے اندر جب خدا نے بھیجا ہے تو اس دنیا کے اندر بھیجا ہی امتحان کے لیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا نے موت اور زندگی کا نظام ہی اس لیے قائم کیا کہ امتحان لے اور دیکھے کہ حسن عمل کہاں پر ہے, تاکہ وہ ایکسپوز ہو جائے. علم پروردگار میں تو ہے سب کچھ, مگر وہ ایکسپوز بھی ہو جائے, سامنے بھی آ جائے معاملہ, اور وہ نمونہ عمل بھی بن سکے دوسروں کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا جو اس آیت میں خدا فرماتا ہے. وہ کہتا ہے مصیبت تو آئے گی, تو مالک ہم دعا کریں, کہ دعا کرو. دعا کا فائدہ کیا ہوگا, کہ دعا کا ایک تو ثواب تمہیں مل جائے گا, دعا کا ایک تو ثواب تمہیں مل جائے گا, کہ اس کے علاوہ کہ میری قربت مل جائے گی, کہ اور وہ مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہ ممکن ہے حل بھی ہو جائے. مالک اگر حل نہیں ہوا تو کہ میری آزمائش سمجھ کے قبول کرو. پھر کیا ہے, کہ بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت ہے, وہ اس کو فیس کریں, مسلسل دعا کرتے رہیں. مالک اگر یہ امتحان ایسا ہے کہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دے. جو کہ انسان دعا کرتا ہے نا, مالک یہ مشکل حل ہو جائے, مطلب کیا ہوتا ہے, اس کے ضمن میں کنسیلڈ جو میننگ ہوتے ہیں اس کے کیا ہوتے ہیں, کہ مالک اگر یہ مشکل ایسی ہے کہ جو ٹل سکتی ہے تو ٹال دے. اگر تیری مشیت یہ ہے تو ٹال دے, اسے حل کر دے, اس کو چینج کر دے. لیکن اگر اسی کے اندر ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر مالک تیری منشا یہ ہے, اگر تیری مشیت یہ ہے, اگر تیری مرضی یہ ہے, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس امتحان میں رہوں, تو پھر اس مشکل کو فیس کرتے ہوئے مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ اس کے اندر کنسیلڈ میننگ موجود ہے. اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ یہ امتحان نہیں تو کوئی دوسرا, دوسرا نہیں تو کوئی تیسرا, تیسرا نہیں تو کوئی چوتھا. جس کو سمجھانے کے لیے بارہا آپ نے یہ مثالیں سنی ہوں گی, ہم نے بھی ایک دو دفعہ یہ باتیں گزارش کی تھیں. کیا فرض کیجئے کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ صاحب میری شادی نہیں ہوئی, تو مجھے بدکاری کی نعوذ باللہ من ذالک اجازت ہے. کہا کہ نہیں, آپ کا امتحان ہے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, شادی کیجئے, اور اگر شادی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا امتحان ہے, آپ کو کوئی ایسے غلط حرکت کی اجازت نہیں ملے گی. کہا نہیں ملے گی. کہا کہ نہیں, یہ امتحان ہے. اچھا صاحب ٹھیک ہے, شادی ہو گئی تو اب ختم سارے امتحان. کہا نہیں, اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا. کہا کیا مطلب, کہ شادی کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. کہا یہ بھی امتحان ہے. کہا کہ ہاں یہ بھی امتحان ہے, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو 2-3 مہینے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. کہا یہ بھی امتحان ہے. ارے مولانا ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہوتی. کہا یہ ایک اور امتحان ہے. کہا ایک اور امتحان, دعا کریں خدا سے. کہا ٹھیک ہے, فلاں سے بھی دعا کی, خود بھی دعا کی, یہ بھی کیا, وہ عمل کیا, اللہ نے وہ امتحان ختم کر دیا, اولاد ہو گئی. کہا اولاد ہو گئی, یہ بھی امتحان ہے. اور یہ تو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ امتحان ہے. کہا یہ بھی امتحان ہے. کہا یہ بھی امتحان ہے. کہا اس اولاد کو کیسے پروان چڑھاتے ہو, کیسے اس کی پرورش کرتے ہو. کہا یہ بھی امتحان ہے. مولانا اس کو پروان چڑھا دیا, بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, اب تو بالکل ٹھیک ٹھاک جوان ہو گیا, اب کیا کریں. کہا اس کی شادی کرو. کہا اس کی شادی کریں تو پھر کیا ہوگا. کہا یہ بھی امتحان میں شروع ہو جائے گا, لگ جائے گا, ویسے امتحان دے رہا تھا, ایک اور امتحان اس کا بھی شروع ہو جائے گا. یہ تو دنیا میں جب تک ہے تب تک امتحان ہی امتحان ہے. کب ختم ہوگا, جب دنیا ختم ہوگی, یا آپ ختم ہوں گے, میں ختم ہوں گا. امتحان تو چلتا رہے گا. جو دعائیں جتنی بھی ہیں بسم اللہ, وہ قربت پروردگار کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات. نمبر 2, اس کے ذریعے سے ثواب ملتا ہے, وہ دوسرا پہلو ہے. نمبر 3, کیا وہ مشکل حل ہو جائے گی, ممکن ہے حل ہو جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. کیا مطلب ضروری نہیں ہے, اگر ایسی آزمائش ہے جو خدا نے طے کیا ہے کہ یہ آزمائش تمہاری ہونی ہی ہونی ہے, تو پھر کہ ہم دعا نہ کریں, دعا کرتے رہیں,
مگر دعا کے اندر اس پہلو کو ذہن میں رکھیں کہ مالک یہ دعا ہم کر رہے ہیں, اس دعا کے نتیجے میں اگر یہ مشکل ٹل جاتی ہے بسم اللہ کیا کہنا, لیکن اگر نہیں ٹلتی ہے تو اسی آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہم نے بیچ میں سمجھانے کے لیے ایک اور بھی گزارش کی تھی کہ وہ جو انسان شب قدر میں ادھر ادھر کہ مالک یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, آخر میں جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پروردگار فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض, جو مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہارے اپنے وجود کے اندر آتی ہے, زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, آندھی آ گئی, ایسا کوئی بھی جو نیچرل پروسیس کے تحت اگر کوئی بھی مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے اپنے وجود کے اندر, میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی, نعوذ باللہ من ذالک, فلاں نے کچھ ایسا نہیں کیا, میں کینسر ہو گیا, ٹی بی ہو گیا, اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی, کوئی ہائیجینک کوئی معاملہ نہیں تھا, کچھ بھی تھا, اس کو کینسر ہو گیا, اس نے کیا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں کیا ہے. تو پھر کیا کہا کہ امتحان ہے. اوور آل اگر کوئی ایسے اسٹیپس ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہیں تو ان کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرو جو رزلٹ بنتے ہیں اس قسم کی بیماریوں کے, مگر خود اس فرد واحد کا ایز این انڈیویجول کیا قصور کا؟ کوئی قصور نہیں, مگر اس کو یہ فیس کرنا ہے, علاج کروائے, علاج کے ساتھ دعا کرے, مگر دعا کے بعد اگر نتیجہ موافق نہیں آتا ہے ثابت قدم رہے. تو یہاں پر ایک وہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کر دیا. وہ دوسرا پہلو ہے, اس کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر مثلا سورہ شورى کی آیت ہے جس کے اندر پروردگار عالم اضافہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے, وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. جو میں نے کہا کہ خود اگر انسان اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, اسے تو خود ہی اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے. کچھ آزمائشیں جو خدا کی طرف ہیں ان کی طرف سے تو معاملہ بہت روشن ہے کہ اگر خدا نے طے کیا ہے کہ لینا ہے یہ امتحان تو پھر لینا ہے. غور فرمایا آپ نے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو سورہ روم کی آیت ہے غالباً, کہ زمین کے اندر فساد برپا ہو گیا, فی البر والبحر, زمین میں بھی سمندر میں بھی, خشکی اور تری میں, بما کسبت ایدی الناس, کس وجہ سے؟ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا. جو ایک نیچرل پروسیس ہے وہ اپنی جگہ پر ایک سسٹم چل رہا ہے, اور جو انسان کا جو محدود اختیار ہے اس کو مس یوز کرنے کی وجہ سے, وہ جو اپنی فری ول کو جو غلط یوز کرتا ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی کرپشن ہوتے ہیں, جتنے بھی پرابلمز آتی ہیں, ان کا ایک اپنا معاملہ ہے اس کے اندر. اب یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ والا حصہ جو حصر اضافی کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا, لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے کہ یہ آزمائشیں تو آنی ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے بہت مشکل ہے, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جب دنیا میں کسی کی آزمائش کرنی ہے, اس طرح سے کرنی ہے, اس طرح سے کرنی ہے, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کو پہلے سے طے کرنا کہ یہ بھی خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر. اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رزلٹ یہ والی آیت جو اگلی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو اخلاقی اعتبار سے انسان کے اندر ایک اور انقلاب کو جنم دے سکتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ لکی لا تعصوا علی ما فاتکم. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اگر کچھ تم سے چھوٹ جاتا ہے, اگر تم کچھ نہیں کر پاتے, نہیں حاصل کر پاتے, یا آ کر کچھ چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا زیادہ ارے یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا, یوں ہو گیا, یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا, بس وہ ٹھیک ہے, ہو گیا, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم, جو مس ہو گیا, نہیں ہو پایا, یا تمہارا صحیح معاملہ چل رہا تھا اس کے اندر کچھ ختم ہو گیا, کوئی ضرورت نہیں کہ زیادہ اس کے اوپر دل جلاؤ, کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. آگے بڑھو, موو فارورڈ. لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اگر کچھ تمہیں مل جاتا ہے خدا کی طرف سے تو اس پر زیادہ اترانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا نے طے کی ہوئی ہے کہ اس طرح سے اس کو دینی ہے, تو وہ تو مل گئی تو اس میں تم نے کوئی تیس مار خان نہیں بن گئے. اس میں مثلا انسان کا کوئی ایسا نہیں کہ اس میں مثلا بہت بڑا وہ ہیرو بن گیا, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مل گئی نا. یہ پروردگار عالم کی عطا ہے, امتحان کا ایک انداز ہے, اس نے اس طریقے سے آزمانا چاہا, کبھی لے کر آزماتا ہے, کبھی دے کر آزماتا ہے. تو وہ یہاں پر اس طرح سے اگر کچھ نہیں ملا تو زیادہ پھر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گجراتی والا حیران, یعنی زیادہ پھر دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کچھ مل جاتا ہے خدا کی طرف سے تو اس کے لیے زیادہ پھر اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے, دیکھو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, کہا یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ یہ نہ وہ. اور اسی بات کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
مولا فرماتے ہیں الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن. یہی روایت چوتھے امام سے بھی تھوڑا مختلف انداز سے آئی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ زہد کل کا کل قرآن مجید کے ان دو کلمات کے درمیان آ گیا, یعنی اس آیت کے اندر آ گیا. اور وہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر کچھ نہ ملے تو زیادہ دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ اگر انسان اپنی زندگی میں اختیار کر لے, پورے کا پورا زہد اس نے حاصل کر لیا, وہ زاہد بن گیا. مولا فرماتے ہیں وہ زاہد بن گیا. یہ زاہد ہے اور پورا زاہد ہے, مکمل زاہد ہے. وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِ فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَأْسِ عَلَى الْمَاضِي. جو ماضی میں ہو گیا, اگر کوئی چیز نہیں مل پائی, خود اپنے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں انسان نہیں حاصل کر پایا, اس کی وجہ سے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو مل گیا وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِ, اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اتراتا نہیں ہے, جو مل گیا اس کے اوپر فقط اخذ الزہد بطرفیہ ہے, تو اس نے دونوں طرف سے, دونوں ہاتھوں سے گویا زہد کو حاصل کر لیا, مکمل وہ زاہد بن گیا. یہ والی آیت کے اندر پروردگار عالم انسان کو متوجہ کرتا ہے اس بات کی طرف, اور پھر فرماتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور یاد رکھو اللہ کسی بھی شیخی خورے کو, اکڑنے والے کو, بہت زیادہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ مت کرو. جو قرآن مجید کے اندر بار بار ہمیں مختلف انداز سے نظر آتا ہے, تکبر مت کرو, تکبر مت کرو, ایروگنس نہیں ہونا چاہیے, غرور نہیں ہونا چاہیے. لا تمشِ فی الارض مرحا, زمین میں چل اکڑ کر, پاؤں پٹک پٹک کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے, انسان بنو. عباد الرحمن سورہ فرقان کے اندر لا یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال کے اندر قارون والی حرکت نہیں ہوتی ہے, قارون والی چال ان کی نہیں ہوتی, انکساری کے ساتھ وہ چلتے ہیں. یہاں پر بھی پروردگار فرماتا ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور. خدا کسی شیخی خورے کو جو بہت زیادہ ایروگنس کے اندر آ گیا, اترا رہا ہے, اکڑ رہا ہے, اسے پسند نہیں کرتا, بالکل پسند نہیں کرتا. الذین, اور یہ کون لوگ ہیں, یبخلون و یامرون الناس بالبخل, کہ خود تو بخیل ہیں ہی, اس لیے کہ مل گیا ہے, اللہ کی طرف تو نسبت دے نہیں رہے. تو اگر مل گیا ہے تو بس یہ تو اتفاق سے ہم کو مل گیا, اللہ واللہ تو کوئی ہے نہیں, اگر ہے بھی تو بس ٹھیک ہے, اس کا کوئی زیادہ رول تو ہے نہیں. جو کچھ کم, وہ یہ قارون کے الفاظ ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس میں کس کا رول ہے, کہ میرے علم کا رول ہے, اس کے اندر جو میں جانتا تھا اس کا کنٹریبیوشن ہے, اس کا پروردگار کا کیا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ باقاعدہ کسی حکمران کے بارے میں آیا ہے, میں احتیاطاً نام نہیں لے رہا ہوں, مگر یہ آیا کہ بادشاہ تھے, ان کی اولاد ہوئی, لوگوں نے مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو, خدا نے آپ کو بچہ دیا, لڑکا دیا. کہا یہ جو کچھ بھی کیا میں نے کیا, اس میں خدا کا کیا کنٹریبیوشن ہے بھائی, اس کے اندر اس میں خدا کا کیا رول ہے. اولاد میرے گھر میں ہوئی ہے, جو کچھ کیا میں نے کیا ہے, اس میں خدا کا کیا رول ہے. تو انسان جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ اس حد تک چلا جاتا ہے. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب خدا کو آپ مائنس کر دیں کسی بھی چیز کے اندر, تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی اپروچ آئے گی کہ یہ تو مل گیا اتفاق سے, اب اس کو بچا کے رکھو, کسی کو چینلائز کرنا ہے, بیوقوف بنانے والی باتیں, پاگل بنانے والی باتیں, غریبوں کو دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ارے چھوڑو بھائی, اپنے پاس آ گیا, اس کو دبا کے رکھو, سنبھال کے رکھو, کوئی چینلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الذین یبخلون, یہ خود بھی بخل کرتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. They themselves are miser, اور دوسروں کو بھی انسٹرکٹ کرتے ہیں, اے بھائی حاتم طائی بننے کی ضرورت نہیں ہے, اے بھائی کیا یہ خرچہ لوگوں کے, غریبوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی یہ مدد کرنا صحیح ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ وہ اپروچ ہے. آپ غور فرمائیے قرآن مجید انسان کی نفسیات سے کتنا قریب ہو کر یہ ساری باتیں کر رہا ہے. انسان کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں, یہی ساری چیزیں آتی ہیں. وہ یہاں پر پروردگار فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بخیل ہیں, وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. جو قرآن مجید کا ایک اور بھی انداز آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ خود کھلاتے نہیں ہیں, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور اگر کوئی دوسرا کھلا رہا ہو دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں کہ بھائی کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ, اس کے پیٹ کے اندر روٹی جائے, کہ اس کو ترغیب بھی نہیں دیتے, کنونس بھی نہیں کرتے. یعنی اسلام کی اپروچ تو یہ ہے کہ اگر خود کر سکتے ہو تو خود کرو, اگر نہیں کر سکتے تو دوسروں کو کنونس کرو. ان کا معاملہ کیا ہے کہ خود کر سکتے ہیں تو بھی نہیں کرتے, اور دوسرا اگر کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ روک لیتے ہیں. یہ انتہائی بدبختی ہے, شقاوت ہے کہ جس کے اندر کسی اور کے درد کو وہ احساس ہی نہیں کر پا رہا. وَمَن يَتَوَلَّ, اچھا اب اس کے بعد پروردگار کا انداز دیکھیے. اب اس سورہ کے اندر آپ نے بار بار دیکھا انفقوا, انفاق کرو, خدا کی راہ پہ خرچ کرو, ایمان لے آؤ, یہ کرو, وہ کرو. کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم ایمان نہیں لاتے, کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے.
اگر آ جائے تو بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر چلا جائے تو بہت زیادہ دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو موجود ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں کر لی. اب اس کے بعد کبھی انسان کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, پروردگار روز مانگتا ہی رہتا ہے, خدا مانگتا ہی رہتا ہے, یوں تو بولتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے, اس کے بعد مانگتا ہی رہتا ہے. پروردگار اگلی آیت کے اندر کیا کہتا ہے, ایک طرف ان کی مذمت کی, یہ خود بھی بخیل ہیں, دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں, پھر خدا فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ, اگر کوئی منہ پھرا کر چلا جائے, یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی منہ پھرا کر چلا جائے کہ ٹھیک ہے ساری باتیں, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو یاد رکھو اللہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے, خدا تمہارا محتاج نہیں ہے, قطعاً محتاج نہیں ہے. تو بار بار بات آئی کہ یہ پروردگار عالم تمہیں اعزاز دینا چاہتا ہے کہ تم اس کے ایجنٹ بن جاؤ, تم اس کے وکیل بن جاؤ. یہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے لیے آفر ہے, خدا تمہارا محتاج نہیں ہے, وہ غنی ہے, وہ حمید ہے. انتم الفقراء, تم فقیر ہو خدا کی بارگاہ میں. اگر اس بات کا احساس ہو تو کیا کہنا, ورنہ سارے کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب گڑبڑ اور خراب ہونے لگتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, کچھ وقت میں نے آج زیادہ لے لیا, لیکن بہرحال مصائب کے چند جملے اور گفتگو کو مکمل کیا جائے. جب ایک مومن کی میت یہاں پڑی ہوئی تھی اور اس موقع پر بھی ہم وصیت امام حسین کا تذکرہ کر رہے تھے, مناسب سمجھتا ہوں کہ آج انہی جملوں کو آپ کی خدمت میں واپس تکرار کیا جائے کہ جس موقع پر امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے موقع پر آئے ہیں, تو کچھ وصیتیں ہیں کہ جن کے اندر چوتھے امام کو وصیت کی امام مظلوم نے, سید الشہداء نے. ان وصیتوں کے اندر کیا جملے تھے؟ چوتھے امام کو براہ راست جو وصیت کرنی تھی وہ تو کی, کچھ وصیتیں اپنے چاہنے والوں کے لیے کی کہ اے سید سجاد, جب مدینہ جانا واپس ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو, ہمارے شیعوں سے ملاقات ہو, تو ان سے کہنا کہ شیعتی مہما شرب تم ماں ازبن فسکرونی, اے ہمارے شیعوں, اے ہمارے چاہنے والوں, کاش تم کربلا میں ہوتے. کربلا میں ہونے کا تذکرہ بھی بعد میں کیا, پہلے تو یہ کہا مہما شرب تم ماں ازبن فسکرونی, اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے امام کے پیاس کو یاد کر لینا. او سمیتم بے غریبن او شہیدن فندبونی, اور اگر کبھی یہ سنو کہ پردیس میں کوئی غریب الوطن مارا گیا تو اس پر ماتم بعد میں کرنا, پہلے اپنے غریب الوطن امام کا مرثیہ پڑھنا, اس پر ماتم کرنا. پھر امام فرماتے ہیں کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی, اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے عاشور کے دن تو دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوہا ان یرحمونی, کیسے میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا, پانی تو نہیں آیا, سہ شعبہ تیر آیا. فتقلب الصبی علی یدی الامام, بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیری ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما. آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رمضان مسعدا أهلا وخلا ليت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر.
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارک حدید کی آیت نمبر 19 تک کل ہماری بات ہو چکی. ربط کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 2 آیتیں جو کل ہم نے پڑھی تھیں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر آج کے عرائض پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. پروردگار عالم اس بات پر ٹوکنے کے بعد کہ ایمان کے بعد کیا وجہ ہے کہ تمہارے دل پگھلتے نہیں ہیں، تمہارے دلوں کے اندر نرمی نہیں آتی ہے، وہ ایکسیپٹنس نہیں آتی ہے، اس کے بعد پھر پروردگار عالم امید دلاتا ہے کہ علمو جان لو اس بات کو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جو زمین کو اس کی موت کے بعد واپس زندگی دیتا ہے. تو خدا سے مایوس